جی شیخ صاحب، آپ کے احتجاج کی کیا نوعیت ہے؟ کیونکہ ابھی کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی وغیرہ تو ان کو بھی اجازتیں نہیں ملی تھی، ادھر بھی دفعہ 144 ہے، وہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد دھکے دھکے دے کے، اور حافظ نعیم صاحب اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کا احتجاج کیوں نہیں ہو پایا آج؟ دیکھیں، ہمارے احتجاج اور ان کے احتجاج میں ہماری فرق ہے۔ انہوں نے صرف اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی تھی، ہماری احتجاج کی کال پورے پاکستان کی تھی۔ پاکستان کے ہر ضلع کے اندر، پاکستان کی ہر تحصیل کے اندر احتجاج کی کال تھی، وہ صرف اسلام آباد کی سٹی اسپیسیفک یا ڈسٹرکٹ اسپیسیفک نہیں تھی۔ میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پرسوں رات سے پورے پنجاب میں ہمارے ورکرز کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے گئے، ہمارے کاؤنسلرز، ہمارے چیئرمین یونین کاؤنسلز کو پولیس والے، اسپیشل برانچ والے، سی ٹی ڈی والے جو ہیں وہ ان سے شورٹی بانڈز، کسی سے 25 لاکھ کا، کسی سے 50 لاکھ کا زبردستی لکھواتے رہے۔ ہمارے فیصل آباد میں میرے بھی MP سے بات ہوئی ہے، بہت سے ان کے ہر کے حلقے میں 15 16 بندے اٹھائے گئے ہیں۔ میری ابھی گجرانوالہ بات ہوئی ہے، ہمارے MPs کے ڈیرے جو ہیں ان کے باہر پریزن وینز جو ہیں ہمارے MNAs کے ڈیروں کو بلاک کیا گیا ہے۔ لاہور کے اندر جو ہے وہ چند جگہوں کے اوپر بہت زیادہ خطرناک ہوا، اس لیے کہ وہاں بھی انہوں نے کسی کو نکلنے نہیں دیا، جھان کے اندر کسی کو نکلنے نہیں دیا۔ میں آپ کو ذاتی آواز اگر بڑھا دیں ان کی، میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں کہ میرے بھائی کو بلا کے یہ کہا گیا کہ بھئی پولیس کی طرف سے وہاں کے لیے ہم آپ کو نظر بند کریں گے، وہاں پہ رکاوٹیں۔ پنجاب کے ہر ضلع کے اندر آپ دیکھیں، زرتاج گل اپنے شہر والے گھر سے جس وقت گاؤں والے اس پہ گئیں اور وہاں پہ انہوں نے احتجاج کی کوشش کی تو اس کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ ایک ایک MNA MPA، ایک ایک ہمارا امیدوار، ایک ایک تحصیل ضلع کا جو عہدے دار ہے، ٹکٹ ہولڈر ہے، سب کو جام کر دیا گیا۔ مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس کے باوجود پنجاب کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، کہیں چھوٹا، کہیں بڑا، کہیں ریلی، کہیں چار دیواری کے اندر، کہیں چار دیواری سے باہر احتجاج ہوا ہے۔ اس کی فوٹیجز ہم نے فیس بکس پہ، ٹویٹرز پہ، اوبیسلی چینلز تو چلاتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی ہم احتجاج کا اعلان کرتے ہیں پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے۔ ہر آدمی نے ایک FIR کی کاسٹ پہ احتجاج کیا ہے۔ ہر MNA MPA نے شیخوپورے میں آج ہمارے بہت بڑا احتجاج ہوا، ہمارے MPs نکلے، پولیس سے وہاں ان کا تصادم بھی ہوا، پولیس نے روکنے کی کوشش کی، بزرگوں کو دھکے مارنے کی کوشش کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر KP کے ہر ضلع کے اندر بہترین کراؤڈ نکلا ہے۔ سندھ کے اندر کمپیریٹیولی اتنا KP یا پنجاب جیسا تو نہیں، مگر وہاں بھی نکلا، بہترین کراؤڈ نکلا ہے۔ تو وہ جو کمپیریزن ہے نا جی، جماعت اسلامی کا ہمارے ساتھ اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہ ایک شہر میں آ کے بیٹھنے کی وہ کر رہے تھے، ہم تو پورے پاکستان کے ہر شہر اور ہر ضلع میں نکلے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ابھی بھی قانونی طور پہ وہ اجازتوں کا معاملہ ہے، پچھلی مرتبہ اجازت نہیں ملی، ابھی بھی کوئی قانونی طور پہ آپ کو اجازتوں کی پرابلمز ہیں؟ دیکھیں ماریا، یہ تو اسلام آباد میں ہم پھنس گئے اجازتوں والے رولے میں۔ آپ کا کیا خیال ہے پنجاب میں جو لوگ آج نکلے ہیں وہ کوئی اجازت لے کے نکلے ہیں؟ کوئی اجازت لے کے نہیں نکلا، سب پہ پرچے دیے جا رہے ہیں، رات سے ان کی مار کٹائی ہو رہی ہے۔ اجازت دیکھیں، یہ ہمارا حق ہے، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ آپ ہمارا حق ہمیں نہیں دیں گے تو لوگ وہ حق جو ہے وہ لے لیں گے۔ لوگوں نے آج کر کے دکھایا پنجاب میں۔ میں آپ سے وہ تمام فوٹیجز شیئر کروں گا، اگر آپ دکھا سکیں گی تو آپ دکھائیں کہ پنجاب میں لوگ کہاں کہاں نکلے ہیں۔ وہ ہمارا ان کا کمپیریزن نہیں، ہمارا تو کنٹری وائڈ تھا۔ ہاں، اسلام آباد میں اجازتوں والے چکر میں پڑ گیا، عدالتوں کا احترام ہے، عدالتوں کے اندر آپ درخواست دے بیٹھے تو اسی احترام میں وہاں پہ مؤخر کرنا پڑا، مگر وہاں انہوں نے منڈے کا کہا کہ آپ منڈے کو کرنا ہے، تو منڈے کو ہم پوری طاقت سے دوبارہ باہر آ جائیں گے۔ صحیح، آپ کا نقطہ آ گیا۔ کیانی صاحب، اب کیا کریں، گورنمنٹ میں ہونا آسان بھی ہے، نہیں بھی آسان ہے نا۔ یہ میں نے 3 مختلف احتجاجوں کی بات بتائی، ابھی 2 ہفتے پہلے TLP موجود تھی، دفعہ 144 نظر نہیں ہے ہمیں اسلام آباد میں کہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماریہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے، میں بالکل آپ کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جو 6 دن بھی یہاں کی عوام کو، پنڈی اور اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آئی ایم شیور حکومت بھی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اس معاملے کو ریپ اپ کر دیا جائے، اور وہ ایونچولی ایک طریقے سے ہوا۔ مگر یہ بات، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ایک روایت بن گئی ہے کہ جس کا دل کیا جب دل کیا، آ کے اس طرح آ کے عام شہریوں کے لیے مشکلات بنا دی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
اور ہمیں یہ روایت توڑنی ہوگی. تو آپ کوئی جگہ سائن کر دیں نا. وہ لوگ کہتے رہے ہمیں F9 دے دیں, آپ چلے جاتے کہتے ہیں F9 ہے, کوئی ایک جگہ سائن کر دیں. احتجاج کا حق تو لوگوں سے نہیں لے سکتے. دیکھیے جی آج جی نہیں, مگر دیکھیے آج جس طرح جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی تو ان کے میری اطلاع کے مطابق, اور یہی میرے خیال سے انفارمیشن منسٹر بھی شاید پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ لیاقت باغ ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ جہاں پہ آپ اپنا احتجاج کریں, اپنا اجتماع کریں. وہ علیحدہ بات ہے, ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر گفتگو اور پارلیمنٹ فورم ایکسیٹرا. بٹ ایز یو سیڈ ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, ان کو اجازت ملی بھی تھی. مگر وہاں سے پھر وہ جب انہوں نے اپنا کیے ہوئے معاہدے سے جب وہ باہر نکلے تو تب ہی ایک لا انفورسمنٹ امپریشن یہ آتا ہے کہ جو آگے آپ کے اسٹیٹ کے سخت رویے کا سخت جواب دینے کا جس کے پاس طاقت ہے اس کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آتے ہیں. جو سیاسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں. دیکھیے آج خوفزدہ لگ رہے ہیں. نہیں دیکھیے آج تو لیاقت باغ میں تو ان کو کرنے سے کس نے نہ روکا نہ کوئی رکاوٹ بنی. ان کو کہا انہوں نے کہا جی آپ نے جو بھی ان کا موضوع تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنی ہے. انتظامیہ کے ساتھ چیزیں طے پائی گئیں اور اس کی سر تسی جن پر امن احتجاج دا شوق پورا کر چٹے ہے نا سر, وہ میرے خیال قوم واسطے کافی ہے. میری معذرت نال اللہ تعالیٰ نہیں سر اللہ, میں تو یہ کہوں گا جی جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, شیخ وقاص اکرم صاحب کے ساتھ اکثر ہم شوز پہ ساتھ ہوتے ہیں, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پی ٹی آئی کے پرامن احتجاجوں سے بچائے. پر وہ F9 مانگ رہے ہیں تو آپ دے کرنے تھے ان کو احتجاج 144. مجھے نہیں پتا جی, دیکھیے I don't know the particulars of their particular میں I don't know the اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچائے سر, جان دیو. اچھا سر چلو تسی دیکھیں بات سنیں کہ آپ کی بھی احتجاج کرنے کا دیکھیے بات یہ ہماری صاحبہ, یہ میں آپ کو بتاؤں جی آن اے سیریس نوٹ, 9 مئی کا واقعہ ہے. 9 مئی مگر 9 مئی بھی واز جسٹ ون ایونٹ ان اے سیریز آف ایونٹس پی ٹی آئی کی تاریخ میں. آپ اس میں سپریم کورٹ کے باہر کپڑے لٹکانا دیکھ لیں, پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ دیکھ لیں, زمان پارک کے باہر دیکھ لیں, تو اگر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا انتظامیہ کو یا پولیس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی بار بار ان پرامن احتجاج کی اجازتوں کے بعد ڈس چکی ہے. مطلب کہ دیر ہیز بین وائلنس. کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا گیا, ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا. نہیں سر 9 مئی کے علاوہ بھی ہے نا سر, پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ بھی ہے, زمان پارک کے باہر پیٹرول بم بھی ہے, جوڈیشل کمپلیکس پہ دعویٰ بھی ہے, سپریم کورٹ کے باہر کپڑے بھی ہیں, ڈی چوک پہ قبریں بھی کھودی گئیں. تو یہ سب چیزیں پچھلے 10-12 سال میں ایک 9 مئی کے دن نہیں ہوئی. تو ایک ریپیٹڈ ہسٹری آف وائلنس ہے پولیٹیکل ایکشن کے گارب میں. اور یہ آپ یقین کریں اگر آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا اور عمران خان کو ایز اے سیاسی فگر سائڈ پہ ہٹا دیں, یہ کوئی اور کر رہا ہو ملک میں اور 10-12 سال کرتا رہے تو آپ بھی کہیں گے یار بہت ہو گئی. مطلب کہ اس کو تو اب اس تماشا ختم ہونا چاہیے. 2017 میں ہوا, 2019 میں ہوا, ابھی 2024 میں پھر ہوا. ان کو اپنے کا 6 دن بیٹھ کے جائیں. اس ملک سے ہٹایا جا سکتا ہے نہ عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے ہٹایا جا سکتا. نہیں دیکھیے جو جہاں تک ٹی ایل پی کی پروٹیسٹ کی بات ہے جی, میں 17 میں کیا ہوا, 19 میں کیا ہوا, 24 میں کیا ہوا جی, اس ٹائم پہ بھی بہت دلخراش واقعات تھے جب پولیس فورسز نے وہاں پہ جا کے ایک لیگل سیٹنگ کو انہوں نے جب ریموو کرنے گئے تو ان پہ حملے ہوئے. تو بالکل میں کسی بھی صورت I will never اب کنڈون اٹ. اور 144 اب کب تک لگی ہوئی ہے, کیا تاحیات ہے جب تک یہ لوگ سیاست اسلام آباد میں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ان کی پرٹیکولرز نہیں پتا جی, ان کی جو ان کی پروسیس انتظامیہ کے ساتھ چل رہی ہے. مگر میں نے آپ سے ان کے لیے 144 سے باقیوں کے لیے نہیں. مسئلہ یہ کہ کتنی دفعہ ان کو پرامن احتجاجوں کی اجازت ملی ہے اور کتنی دفعہ ان نے وائلیٹ کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ان کو عمران خان صاحب ہی ایک وہ پتہ نہیں کون سی مارچ لیڈ کر رہے تھے تو I-8 کی ان کو اجازت ملی تھی اور یہ نے طے کی تھی, اور اس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا. اور اگلے دن جب کورٹ میں معاملہ اٹھا تو مجھے یاد ہے بلکہ کہ ایک جج صاحب نے ریمارک دی شاید ان تک پیغام پہنچا نہیں ہوگا. حالانکہ وہ خود کہہ چکے تھے کہ مجھے انہوں نے کنٹینر کے اوپر پچھلی شام کہا تھا کھڑے ہو کے پیغام پہنچ گئے, ہم جائیں گے. تو دیکھیے there is a repeated history of this party violating whatever they agree, whether it's inside parliament, whether it's particular to protests. بار بار یہ معاہدے کرتے رہیں. تو اسی لیے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی انتظامیہ کی طرف سے مزید کوئی ایک جھجک ہے تو اس کا ایک جواز بھی ہے.